ہوتی ہے، لیکن مڈل مین کو آپ جتنا کنٹرول کر کے نیچے رکھ سکتے ہیں وہ تھرڈ چیز ہے. اور اگر تین چیزوں میں تھوڑی بھی بہتری آپ لاتے ہیں تو پبلک نوٹ بھی کرتی ہے، دیکھتی بھی ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے. آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے وہ لوگ ہیں جو اس پبلک کو ڈائریکٹ امپیکٹ پہنچاتے ہیں، سارے کے سارے. ہم ایک وزٹ 2 3 4 5 کے بعد ایک چیز کے کنکلوژن پہ پہنچے کہ دیکھیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کا قصور نہیں ہے. اگر آپ ہاسپٹل پہ بیڈ نہیں دیں گے تو وہی ٹوٹے ہوئے بیڈ جو آپ نے ابھی دیکھے ہیں وہی نظر آئیں گے. اگر آپ ان کو سفیشینٹ وینٹیلیٹر نہیں دیں گے تو لوگ اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے فوت ہوں گے. اگر آپ ہاسپٹلس کی 20 سال 25 سال مینٹیننس نہیں ہو سکے گی، ریویمپنگ نہیں ہو سکے گی تو وہی حالت نکلے گی جو وہ تاروں میں فنگس آپ لوگوں نے ابھی دیکھی اور پتہ نہیں کیا کیا جرمز ہوں گے. ویسے اس کو ضرور چیک کرانا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا نکلا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہاسپٹلس کو مینٹین کرنا اور ان پہ کنٹینیوسلی پیسے لگانا، خاص طور پہ جو آپ کے ایگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں. مجھے یاد نہیں، ہیلتھ منسٹر بھی تھے، ہیلتھ سیکٹری بھی تھے، چیف سیکرٹری پنجاب تھے، سیکرٹری CNW تھے. ایک دن رات کو 11-12 بجے ان کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل آدھا گھنٹہ دور تھا تو ہم رات کو لے گئے ان کو وہاں پہ. ابھی ہم نے ریویمپنگ شروع نہیں کی تھی تو میں نے سیکرٹری CNW اور سیکرٹری ہیلتھ سے کہا، آئی نو کہ یہ میں بہت بڑی چیز کہہ رہا ہوں کہ بٹ ہمیں اپنے ہاسپٹلس کو ایٹ لیسٹ اس کے 80% پہ تو لانا ہے. اب ہم نے جب ریویمپنگ شروع کر دی ہے تو جو موک روم ہے، آئی وش آپ لوگ سارے دیکھ سکیں، وہ جو میو میں بنا ہے، کوشش ہے کہ اسی طرح کا موک روم پورے پنجاب میں بن جائے. تقریباً 30 اس ڈپارٹمنٹ کے کتنے ہاسپٹل ہیں جو ہم نے 52 نہیں ہم 32 کو ٹچ کر رہے ہیں. تو 32 ہاسپٹلس کے اوپر ہم پہنچے جن کا ہم نے ڈیسیژن لیا کہ ان کی ریویمپنگ کرنی ہے. کچھ کی 80% ہے، کچھ کی 50% ہے، کچھ کی 40% ہے، کچھ کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کر رہے ہیں. اب ہمارا جو بھی ٹینیور ہے ہم نے کرنا ہے اور چلے جانا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا لیگیسی آپ لوگوں کی ہے. آپ کو لوگ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے وقت میں آپ پرنسپل تھے، آپ ہیڈ تھے اور آپ نے اپنے ہاسپٹل کی شکل چینج کی ہے. آپ کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے ایک ڈاکٹرز کی جس میں یہ چیز 100% یاد رکھی جاتی ہے. وہ آپ کیسے کراتے ہیں، کس طریقے سے اپنے کام کو ختم کرا. ابھی ہم آپ کے پیچھے ہیں کہ پلیز بتائیں اور آپ کے ہاسپٹل میں کیا ہونا ہے، پلیز بتائیں آپ کو اور کیا چیز چاہیے. نہیں 10,000 نہیں ہمیں 15,000. میں ابھی 15,000 کا نمبر دیکھ رہا تھا، میں نے آپ سے 5,000 اور بیڈ کہے ہیں، ہمیں 20,000 بیڈ کرنے ہیں، بیڈ چینج کرنے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو چینج کرنی ہیں ہم نے. لیکن یہ صرف اس وقت ممکن ہے، یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہونا ہے جس طرح آپ لوگ اپنا گھر اگر بنا رہے ہیں تو روز آپ اپنی پریکٹس بھی کرتے ہیں، ہاسپٹل بھی جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ دن میں 2 دفعہ دن میں صبح بھی شام بھی اس گھر کی کنسٹرکشن دیکھنے جاتے ہیں کہ اس کی ٹائل صحیح لگ رہی ہے، اس کا کام ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیکیدار کام ٹھیک کر رہا ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے. آپ کو اسی طریقے سے جس طرح اپنا گھر بنوا رہے ہیں یہ پروجیکٹ لینے پڑیں گے. ڈیڈ لائنز ہماری 31 جنوری ہے کہ 31 جنوری تک ہم نے یہ سارے ہاسپٹلس کی ریویمپنگ کمپلیٹ کرنی ہے. انہوں نے بولا 26 بلین. میں نے آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم جہاں مرضی سے پیسے کاٹیں، یہ میرا پرومس ہے کہ اگر آپ کو 50 بلین بھی اور چاہیے ہوں گے میں وہ بھی ارینج کر کے دوں گا. لیکن لگ صحیح طرح جائیں، آنیسٹی کے ساتھ لگ جائیں، پورے پیسے لگ جائیں اور جو ریکوائرمنٹ ایک دفعہ پوری ہو جائے. اور میں نے ان سے ایک دفعہ بھی نہیں، مجھے آج پہلی دفعہ ٹوٹل کیا 26 بلین کا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایگزیکٹلی 26 بلین ہے. میں کہتا تھا آپ صرف بتاتے جائیں کیا کیا چیز کرنی ہے، ہم کرتے جائیں گے. تو میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی اس کے بعد میں آپ سے اس کے اوپر اوپن ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں. جو چیز آپ سمجھتے ہیں، جو آپ ہمیں
گائیڈ کریں گے, سجیسٹ کریں گے, ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. لیکن اونرشپ آپ کی ہے, لیگیسی آپ کی ہے, آپ لوگوں کے ہاسپٹل ہیں, آپ لوگوں کی کانسٹیٹوئنسی ہے جس نے یہ اکنالج کرنا ہے, اور پلس سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پبلک کے لیے کرنا ہے, جس کے لیے ہم سارے یہ کر رہے ہیں. صرف میرا یہ ہے کیونکہ اتنے زیادہ ہاسپٹل اس ٹائم شفٹنگ والے پروسیس میں ہیں, ریویمپنگ کے پروسیس میں ہیں, ڈیفینیٹلی پیشنٹس کو 2-3 ماہ اگلے پرابلم آنی ہے. میری آپ سے صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ پراپر شفٹنگ, اور اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا آرگنائز کر کے کہ منیمم لوگوں کو پرابلم آئے, اس کے لیے کوشش کریں. مطلب جلدی میں ہم, اور یہ بھی مجھے پتہ ہے ہم جلدی آپ سے شفٹنگس کرا رہے ہیں, ہم 50% ہاسپٹل ایون آپ سے خالی کرا رہے ہیں. لوڈ ایک سے دوسرے ہاسپٹل پہ جا رہا ہے. ایک ہاسپٹل پہ اگر لیٹ سے کہ 300 پیشنٹ آتا تھا ایمرجنسی کا, اس ٹائم 600 پہ گیا ہوا ہے, بیکاز ایک دوسرا ہاسپٹل جو ہے وہ تقریباً بند ہوا ہوا ہے. تو اپنی شفٹنگ پراپرلی کر لیں, آرگنائز کر کے کر لیں. آپ کے گھنٹے زیادہ لگ رہے ہوں گے اس ٹائم پہ, لیکن یہ 3-4 ماہ ہیں جس میں آپ لوگ پش کر کے لوگوں کو, فیوچر میں آنے والے لوگوں کو آپ ریلیف دے دیں گے. ایک اور بات جو ہوئی وہ میں ڈیٹیل میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پرنسپلز یا ہیڈز بھی ہیں یہاں پہ, لیکن ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹرز اور لیڈرز بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے جب ہم جا کے یا اے سی کا فلٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے جب اپنا پہلا چینل شروع کیا تو الحمدللہ 6-7 ماہ میں وہ چینل چل گیا, کلک کر گیا, لیکن ایونچولی پتہ چلا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے, کیونکہ میں نے ساری توجہ جو کام آتا تھا اس پہ کرا دی, اور سیل والی سائٹ پہ دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے. اینڈ میں کیا ہوا کہ بالکل پیسے ختم, اور اب نہ سیلری دینے کے پیسے نہ کسی اور چیز کے, کیونکہ بزنس سائڈ نہ کبھی دیکھی تھی, نہ کبھی سیکھی تھی, اور نہ کبھی کی تھی. تو وہ ہارڈ کور جرنلسٹ ہو کے وہ کام کرتا رہا, وہ کر لیا, لیکن جو اس کے ساتھ 50% ایلیمنٹ تھا وہ چھوڑ دیا. تو اینڈ میں ڈیزاسٹر اینڈ اپ ود اے بگ ڈیزاسٹر, بیکاز اس کے بعد کس طرح ریویمپ اس کو اٹھایا, سارا کچھ کیا, وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. تو آپ کا 50% کام ڈاکٹر والا ہے, 50% کام آپ کا ایڈمنسٹریٹر والا ہے. تو پلیز اگر ایک کام میں آپ 100% ٹھیک ہے, دوسرے کام میں اگر آپ ٹھیک نہیں ہے تو وہ سب کچھ آپ کو لے دے جائے گا. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنا, اچھا پھر ٹریننگ نہیں ہے ہماری ساری چیز کی. میں نے 2-3 جگہ بات کی ہے, آئی تھنک ہفتے کا سیشن ہے. میں نے کیونکہ آرمی کے ایڈمنسٹریٹرز بہت اچھے ہیں, ان کے آپ کسی سی ایم ایچ میں چلے جائیں, وہاں پہ ان کا ایک پراپر سسٹم ہے, سارا کچھ ہے, ان کے ہیڈز بہت اچھا کر رہے ہیں. ہمارے جو آپ پروفیسرز اور سارے لوگ ہیں بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں. ہم مار جو کھا رہے ہیں اس ٹائم پہ, چاہے وہ ہمارے ایم ایس لیول پہ ہیں, چاہے وہ پرنسپل لیول پہ ہیں, چاہے ہیڈ لیول پہ ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن میں مار کھا رہے ہیں. اور میں اس میں بھی آپ کو بلیم نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ذمہ داری تو ہماری تھی کہ آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ وہ بھی ساتھ ساتھ کریں. اگر آپ کی 5 سال پہلے جس نے پرنسپل بننا ہے اس کی 5 سال پہلے سے کیپیسٹی بلڈنگ شروع ہو جائے کہ اس نے جب پرنسپل بننا ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے انسٹیٹیوٹ کیسے چلانا ہے, تو زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. ہم آپ کو ایک دن کہتے ہیں اچھا آپ نے صبح پرنسپل بننا ہے, ایک دن پہلے تک آپ 100% پروفیسر بن کے چلا رہے ہیں سارا, اگلے دن آپ نے آدھے سے زیادہ کام وہ کرنے ہیں جو ایڈمنسٹریشن ریلیٹڈ ہیں. اے سی کا فلٹر بھی دیکھنا ہے, آپ نے بلب بھی دیکھنے ہیں, آپ نے باتھ روم کی ٹوٹیاں بھی دیکھنی ہیں, آپ نے ہر چیز دیکھنی ہے. یہ تھوڑا سا آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. کچھ کورسز ہیں جو ہو سکتا ہے ہم شروع کروا کے جائیں, میری 2-3 جگہ بات ہوئی ہے, لیکن اس کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پراپر سسٹم بنانا پڑے گا کہ اگر پروفیسرز جو آپ کو پتہ ہے کہ اگلے آنے والے 5 سالوں میں جنہوں نے ہیڈ کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے انسٹیٹیوٹ 2-4 سال چلانا ہے, 5 سال چلانا ہے, تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہلے سے شروع کر دیں. نہ ایک دم ان کے اوپر بم چلائیں اور اس کے بعد ان بیچاروں کو کہیں جی یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, اور وہ کہیں گے کہ ہاں جی. اب آصف بشیر صاحب بہت اچھے پروفیسر ہیں سارا, اب ہم نے ان کو بٹھا دیا کہ نہیں اب آپ نے ایڈمنسٹریشن بھی چلانی ہے. ہمت کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, لیکن اگر میں ان کو کہوں کہ وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی بن جائیں, اللہ کریں گے وہ بن جائیں گے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پھر اسی طرح ہے کہ سروسز میں جائیں گے, ہم کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ پانی کیوں آ رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی.
آپ کا خیال ہے کہ 30,899 بیڈ ہیں، بٹ میرا خیال ہے کہ اس پہ 40,000 سے کم پیشنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ ہاسپٹل میں ضرور بیڈ خالی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اگر میڈیا کا پرسیپشن ایک اور ہے کہ جی ایک بیڈ پہ 5 پیشنٹ ہیں، بالکل غلط ہے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن کیا ہم اس پیشنٹ کو واپس بھیج دیں اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے، یا اس کا جس طرح مرضی ہو علاج ہو جائے؟ یہ ہمیں بھی دیکھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میڈیا کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کم سے کم لوگ علاج ہو، فری ہو اور بہتر ہو۔ ہاں، ابھی گجرانوالے اس دن میں گیا ہوا تھا، اسی طرح 4 بیڈ، 3 بڑے بڑے لوگ، 3 بزرگ ایک بیڈ پہ تھے۔ اچھا، اب آپ کا ہوتا یہ ہے کہ آئی وارڈ خالی ہے اور میڈیکل وارڈ میں آپ کے رش ہے۔ اب یہ پرنسپل کا کام ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا ڈیسیژن کرنا ہے، موقع پہ کرنا ہے، کس طریقے سے چلانا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایس او پیز بننے پڑیں گے، بنانے پڑیں گے، چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ اور میں تو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر 5 بچے بھی ایک بیڈ پہ ہیں، لیکن یہ ضرور سمجھ آتی ہے کہ یہ ہاسپٹل والے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اس کو گھر نہیں بھیج رہے، اور ان کو کوئی لا اور کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ اگر 400 بیڈ کی ایمرجنسی ہے تو 401 پہ وہ انکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹرز کو، پروفیسرز کو، ان ہیڈز کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ یہ ان کا علاج کر رہے ہیں، نہ کہ یہ ہم کہیں کہ جی یہ دیکھیں ان کی نکما پن ہے کہ جی ایک بیڈ پہ 4 ہے۔ ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہے تو گورنمنٹ کا ہے، اس نے فیسلٹی نہیں دی پوری ہے۔ تو ہمیں بھی اس اپروچ کے ساتھ جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ جو دن رات کام کر رہے ہیں یہ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، ڈاکٹر کی غفلت سے بندہ فوت ہو گیا، یہ بہت زیادہ چلتی ہے۔ میں نہیں جانتا کوئی ڈاکٹر کسی کی زندگی لے گا، ہاں کہیں نہ کہیں 1% ضرور قصور ہو جائے گا کہ کسی بہت ہی کوئی ریئر کیس ہوگا، 99% کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر چاہے کہ بندہ مر جائے۔ یہ ہمیں خود ایک اور چیز ہے جس کو ریویو کرنا پڑے گا۔ مطلب بڑی سمپل بات آتی ہے جی ڈاکٹر کی وجہ سے بندہ مر گیا، پاسبل نہیں ہے، وہ اپنی جان مارتے ہیں۔ اب اس کے پاس 6 پیشنٹ ہیں اور 6 کے 6 کریٹیکل ہیں، ڈاکٹر ایک ہے، ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے، اس نے 6 کے 6 کریٹیکل دیکھنے۔ تو وسائل کی کمی ہے، بالکل ہے، ریسورسز دینے پڑیں گے، فیسلٹی دینی پڑے گی، جہاں تک ممکن ہم کر کے جا رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے بہتر کریں گے۔ آپ کی پر بیڈ کاسٹ پر ڈے 16,000 ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کتنی ہے؟ لیکن ہمیں اس کو بھی کمپیریزن کرنا پڑے گا کہ ہم فیسلٹی کیا دے رہے ہیں، وہ کیا دے رہے ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ باقی آپ کو جو چیز چاہیے وہ آپ ہمیں بتائیں، ہیلتھ انشورنس سے اپنا میکسیمم شیئر لیں، اس میں بھی آپ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بل کیسے کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ ابھی پتہ نہیں کون سے ہاسپٹل میں تھا، میں 2-4 دن پہلے ان کو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو نہ ہونے کے، آئی تھنک جنا میں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو وہ ہمیں دیکھنا چاہیے، آپ لوگوں کو اس میں تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی۔ جو پیسے آئیں میں کہتا ہوں اس کا 70-80% ہم ان ہاسپٹلس کو دیں، تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ یہ ہاسپٹل میں پیسے آ رہے ہیں، یہ میں نے ٹھیک کرانی ہے چیزیں۔ اگر آپ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے اس بندے پہ، آپ چینج کر دیں، لیکن اگر پیسے آ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ صحیح طرح خرچ ہوں گے۔ پرائیویٹ رومز بننے چاہیے، میری تو خواہش ہے کہ ہمارے میکسیمم ڈاکٹرز وہیں پہ پریکٹس کریں، ان کو فیسلٹی دینی چاہیے۔ اس کے اوپر بھی ہمیں کام ڈاکٹر صاحب اور علی جان صاحب کرنا چاہیے۔ نہیں، شام کو بھی کریں پریکٹس وہاں پہ، آپ کا ماڈل ہے پی آئی سی والا، باقی شام کو کریں پرائیویٹ۔ میرا تو آج بھی یہ ہے کہ اگر کسی نے بچنا ہے، اپنی زندگی بچانی ہے تو گورنمنٹ ہاسپٹل پہنچ جائے، یہ ڈاکٹر زندگی بچا لیں گے۔ پلس ایک ایشو آ رہا ہے کہ بجٹس کا اور مینٹیننس کا اور میڈیسنس کا ہاسپٹل میں نے علی جان صاحب کو کہا ہے کہ بجٹس کو ریویو کریں، دوائیوں کی وہ پرائس نہیں ہے جو پہلے تھی۔ ہمیں لیٹ سے کہ آج سے 4 سال پہلے اگر کسی کو 2 بلین مل رہا ہے، ابھی اس کو ہو سکتا ہے 2.5 یا 2.25 بلین کی ضرورت ہے۔ تو ہم ہر ہاسپٹل کا ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ
پتہ نہیں کل تک کر لیتے تو بجٹ میں بھی آ جاتا، لیکن اگر پاسبل ہے تو دیکھ لیں، کر سکتے ہیں تو بالکل کریں. بس باقی مین چیزیں یہی ہیں. آپ لوگ اونرشپ لیں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا، اگر نہیں لیں گے تو یہ ہاسپٹل اسی طرح کے اس طرح ہی رہ جائیں گے اور ہم پچھتائیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع آپ کو دیا ہے، ہمیں دیا ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمت کریں اور پش کریں کہ یہ چیزیں ہو جائیں، ختم ہو جائیں اور اپنے سامنے کمپلیٹ کرا دیں. لوگوں کو ریلیف مل جائے گا. اور آپ کو میرے سے 1000 درجے زیادہ پتہ ہے، جب آپ پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس کا ایشو ایڈریس کرتے ہیں، اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو جس طرح ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتا ہے، میں تو ہو سکتا ہے کہ 2 دن میں 1 دفعہ کرتا ہوں، آپ دن میں 100 دفعہ کرتے ہیں یہ چیز. تو وہ جو آپ کو فیلنگ اور سیٹسفیکشن ہے وہ کہیں اور کسی چیز سے نہیں مل سکتی. دنیا کی کوئی چیز وہ آپ کو نہیں دے سکتی. اور آپ لوگ وہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. تو پلیز جو بھی چیز ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، آپ کے ہاسپٹلس کے لیے، ہمیں سب کو ایک ٹیم کی طرح کام کر کے کرنا پڑے گا. اور جہاں بھی ممکن ہے میں آپ کے ساتھ تیار ہوں. ہم جو ممکن ہے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کی سجیشنز کے لیے، آپ کی جو بھی رائے ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ بتائیں. جی.